السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضل إلا نفسه ولن يضل الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ معزز ناظرین، بزرگوں، دوستوں، خواتین اسلام، الفاروق آرگنائزیشن کی جانب سے یہ بڑا مبارک قدم ہے جو میرے علم کے مطابق 2 سالوں سے جاری ہے، جس میں اس موسم میں، سردی کے اس موسم میں آن لائن پروگرام، جب عام طور سے پروگرام کا سلسلہ بند رہتا ہے مساجد وغیرہ میں، شہروں میں جہاں سردیاں زیادہ پڑتی ہیں، اس موسم میں الفاروق آرگنائزیشن کے ذمہ داروں نے آن لائن پروگرام کا یہ سلسلہ شروع کر رکھا ہے، اور متنوع نو بنو موضوع پر متعدد علماء اکرام کے آن لائن خطابات کرائے جاتے ہیں، جس سے عوام مستفید بھی ہوتی ہے، اور یہ ایک طرح سے مسابقے کا بھی سلسلہ ان لوگوں نے اس سال شروع کیا۔ اللہ مزید ترقی دے اور اس پروگرام کو کامیاب بنائے۔ جس موضوع کے تحت مجھے مکلف کیا گیا بولنے کے لیے، اس کا تعلق عورتوں سے ہے کہ اصلاح معاشرہ میں، سماج کی اصلاح میں عورتوں کا کردار کیا ہو سکتا ہے، اسی طرح دعوت اللہ میں بھی۔ یعنی موضوع کا ایک طرح سے دیکھا جائے تو 2 جز ہے کہ اصلاح سماج میں عورتوں کا کیا کردار ہو سکتا ہے، اور دعوت اللہ میں وہ کیا کردار ادا کر سکتی ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عورتیں یہ سماج کا ایک رکن رکین ہیں، عورتیں سماج کا ایک حصہ ہیں۔ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مردوں کو پیدا کیا، اسی طرح عورتوں کو بھی پیدا کیا۔ جیسا کہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، سورہ نساء کی پہلی آیت، اس میں اللہ نے اس بات کا، اپنے تقوی کا حکم دیا، خود سے ڈرنے کا حکم دیا، اور اس کے بعد اسی بات کی طرف اشارہ کیا اور رہنمائی کی کہ ہم نے مرد کو پیدا کیا، آدم کو پیدا کیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے، ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منھا زوجہا، اور پھر اسی سے اس کے زوج کو، اس کے جوڑے کو پیدا کیا، وخلق منھا زوجہا، اسی سے جوڑے کو پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو پیدا کیا، اور مردوں کے بعد عورتوں کو پیدا کیا، یا آدم سے حوا کو پیدا کیا، کیونکہ یہ اس کے بغیر، یعنی عورتوں کی خلقت کے بغیر، یہ سماج میں توازن اور اعتدال اور بیلنس نہیں آ سکتا تھا، نہ تو زندگی میں سعادت مکمل ہو سکتی تھی، نہ تو زندگی میں سعادت مکمل ہو سکتی تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں مردوں کو پیدا کیا، وہیں عورتوں کو بھی پیدا کیا، اور دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت بنا دیا، دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت بنا دیا، اور دونوں سے مل کر سماج چلنے کا بندوبست اور راستہ بنا دیا کہ اگر ایک دوسرے پر غالب رہیں یا ایک دوسرے کے حقوق کو ادا نہ کریں تو یہ سماج میں پھر بے اعتدالی پیدا ہونے لگتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کو ایک دوسرے کی ضروریات پورا کرنے کے لیے اور ایک دوسرے کے زندگی کا ایسا جز بنا دیا جو ایک دوسرے کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے اگر یہ کہا جائے کہ عورتیں نصف مجتمع ہے، آدھی سوسائٹی یہ عورت ہیں، اگر یہ کہا جائے کہ عورتیں نصف مجتمع ہے، آدھی سوسائٹی کی، آدھی سوسائٹی یہ عورتوں سے ہے، اور مزید آدھی سوسائٹی کی تربیت کا ذریعہ یہ عورتیں ہیں۔ میری بات پہ غور کیجئے کہ آدھی سوسائٹی یہ عورتیں ہیں، اس لیے کہ مختلف بلدان میں، مختلف شہروں میں کہیں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، کہیں کسی ممالک میں
کسی ملک میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، کسی میں کم ہے، لیکن عمومی طور سے اگر کہا جائے کہ عورتیں آدھا سماج ہیں تو یہ جملہ غلط نہیں ہوگا۔ اور آدھے مزید جو آدھا بچا ہوا ہے اس کی تربیت کی ذمہ داری بھی عورتوں کی ہے، اس کی تربیت کی ذمہ داری بھی عورتوں کی ہی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو جب آخری دین بنا کر پیارے رسول کو مبعوث کیا تو اس سے پہلے عورتوں کا حال بڑا بے حال تھا، عورتوں کی حالت بڑی ناگفتہ بے حالت تھی۔ عورتوں کا جو حقوق تھا وہ حقوق انہیں نہیں دیا جاتا تھا، بلکہ عورتوں کا بچیوں کی پیدائش کا لفظ سن کر آدمی کا چہرہ بدل جاتا تھا۔ یعنی زمانہ جاہلیت میں، خاص طور سے عرب میں، زمانہ جاہلیت میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بچیوں کی پیدائش یہ باعث عار ہے، بچیوں کی پیدائش یہ باعث عار ہے، بچیاں پیدا ہو گئی اب ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں۔ قرآن نے نقشہ کھینچتے ہوئے کہا کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب یعنی ان کی نالائقی اس قدر تھی کہ وہ ایک طرف فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بتاتے تھے، اور دوسری طرف جب ان کو خود کو بیٹیوں کی خوشخبری دی جاتی تھی، ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ بیٹیاں ہوئی ہیں تمہارے یہاں، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، تو چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا، وَهُوَ كَظِيمٌ، غمگین ہو جاتا تھا بندہ غمگین ہو جاتا تھا۔ اور اسی پر بس نہیں بلکہ بعض روایات سے جو عربوں کی داستان اور عربوں کی حالت پتہ چلتی ہے کہ وہاں زندہ درگول تک کر دیا جاتا تھا، زندہ درگول تک جب بچیوں کی پیدائش ہوتی تھی تو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ وہی قرآن نے کہا کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ جب زندہ درگور کی ہوئی سے بھی قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ کس گناہ کے پاداش میں تمہیں دفن کر دیا گیا تھا، زندہ درگور کر دیا گیا تھا۔ تو یہ اسلام سے پہلے کی حالت تھی کہ اسلام سے پہلے عورتوں کو کسی لائق نہیں سمجھا جاتا تھا۔ سیدھا سا جملہ یہ اگر کہا جائے کہ عورتوں کو کسی لائق نہیں سمجھا جاتا تھا، یہاں تک فلاسفہ وغیرہ نے یہاں تک بحث کی اپنے کتابوں میں کہ عورتیں ذی روح ہیں یا نہیں، عورتیں ذی روح ہیں یا نہیں، یعنی عورتوں کو گویا کہ انسانی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، تو آدم کی اولاد جس طرح مرد ہے اسی طرح عورتیں بھی ہیں، مرد اور عورت دونوں سے مل کر سماج بنتا ہے، مرد اور عورت دونوں سے مل کر سماج بنتا ہے۔ تو جب اسلام آیا تو اسلام نے عورتوں کے حقوق کو کھول کر بیان کیا، اور یہ اس بات کو واضح کیا گیا کہ ایک انسان ہونے کی حیثیت سے عمل کرنے کی حیثیت سے دونوں برابر ہیں، عمل کرنے کی حیثیت سے دونوں برابر ہیں، اور جو بھی نیک عمل کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو اس کو اس نیکی کا بدلہ دیا جائے گا، اور جس ثواب کا وعدہ کیا گیا وہ اس ثواب کا مستحق بنے گا، چاہے وہ بندہ ہو یا بندی ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ جو بھی نیک عمل کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ذکر ہو یا انثیٰ ہو، اگر وہ نیکی کا کام کر رہا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو اس کو ہم بڑی اچھی پاکیزہ زندگی دیں گے، ایسی زندگی جو سعادت سے بھرپور ہوگی، ایسی زندگی ہم اسے دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اس سے بڑھا کر اس سے بہتر بدلہ انہیں دیں گے۔ تو آپ غور کیجئے کہ یہاں مرد اور عورتوں کی تفریق نہیں کی گئی ہے کہ آپ مردوں کو بدلہ دیا جائے گا، عورتوں کو اس سے کم بدلہ دیا جائے گا، بلکہ مردوں کو بھی بدلہ دیا جائے گا اور عورتوں کو بھی بدلہ دیا جائے گا۔ اس طرح دونوں برابر ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ایک پوری آیت میں، عام طور سے دیکھیے امام خطابی نے یہ بات ذکر کی ہے بخاری کی شرح میں بھی اور ابو داؤد کی شرح میں بھی، کہ یہ اصول ہے اہل السنہ کا، کہ سارے مفسرین اس پر متفق ہے کہ جہاں بھی قرآن میں عام طور سے اگر ایک عربی داں بیان کرے گا تو ایک عربی داں یہی کہے گا کہ قرآن میں عام طور سے جو اسلوب اختیار کیا گیا وہ مذکر کا، یعنی وہ آدمیوں سے سیگا جو استعمال کیا گیا اس کے مخاطبین جو ہیں وہ مرد ہیں، لیکن اس میں جہاں بھی مرد مخاطب ہیں وہاں عورتیں بھی داخل ہیں، سوائے ایسی چیزوں کے جن میں عورتوں کا استثناء کیا گیا، عورتوں کو علیحدہ کیا گیا، الگ کیا گیا، ورنہ عام سیغے جو ہیں، عام جو تکلم کا جو انداز ہے، خطاب کا جو انداز ہے، اس میں مرد بھی اور عورتیں بھی ہیں۔ لیکن اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے کہیں کہیں خاص طور سے بیان کیا، بلکہ عورتوں کے نام سے پوری ایک سورت قرآن میں سورہ نساء آپ دیکھتے ہوں گے کہ 5ویں پارہ میں سورہ نساء ایک مکمل سورت ہے،
اسی طرح عورتوں کے تعلق سے متعدد آیات ہیں جن میں خاص طور سے خطاب کیا گیا، ان کے احکام کو بیان کیا گیا۔ سورہ بقرہ ہو گئی، نساء ہو گئی، سورہ نور ہو گئی، احزاب ہو گئی، ان صورتوں میں عورتوں کے احکام کو بیان کیا گیا۔ سورہ حجرات میں خاص طور سے عورتوں کو تنبیہ کی گئی۔ تو اللہ کے یہاں مرد اور عورت دونوں اس ناحیے سے دونوں برابر ہیں کہ دونوں اللہ کے بندے ہیں، دونوں کو ان کے عمل کا ثواب ملے گا، دونوں کو ان کے عمل پر عمل کا ثواب ملے گا۔ اور اسی پس منظر میں پیارے رسول نے یہ کہا تھا کہ النساء شقائق الرجال، جس طرح سگے بہن بھائی ہوتے ہیں اسی طرح مرد اور عورت ہیں، یعنی ان میں اسی طرح وہ سملر، اسی طرح ایک طرح سے دونوں، کہ وہ جب عمل کریں گے تو عمل کا ثواب انہیں ملے گا، عمل کریں گے تو انہیں جنت ملے گی۔ اس معاملے میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اسلام نے انہیں بڑھایا اور آیت نازل کی، بلکہ بعض صحابیات نے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، غالباً حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ مردوں سے خطاب کرتا ہے، عورتوں سے خطاب نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی ایک لمبی آیت نازل کی اور اس میں الگ الگ بیان کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات، کہ مسلمان مرد و مسلمان عورتیں، مومنہ مرد و مومنہ عورتیں، ہر آدمی، ہر جگہ، ہر صفت میں الگ الگ بیان کیا گیا ہے کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات الی آخری 10 صفات کا ذکر کیا گیا، اور اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اعد اللہ لہم مغفرۃ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب سے، چاہے مرد ہو یا عورتیں ہوں، ان سے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے، مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے، بخشش اور بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے۔ تو یہ اسلام نے ان کے مقام کو قرآن میں بیان کیا، پیارے رسول نے پھر عورتوں کے جو بھی، عورتوں سے جتنا رشتہ انسان کا منسلک تھا، ان ساری چیزوں کو بڑا بڑھاوا دیا گیا۔ یعنی ایک طرف عرب تھے، اہل عرب تھے، کہ ان کے یہاں بچیاں جب ہوتی تھی تو وہ منہ چھپاتے پھرتے تھے، بچیاں جب ہوتی تھی تو غمگین ہو جاتے تھے، روتے تھے۔ اسلام نے کہا کہ من عال جاریتین فہو فی الجنت ہکذا وضم بین اصابعہ، اللہ نے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آدمی دو بچیوں کی جو دو بچیوں کی تربیت کرے گا تو فہو فی الجنت ہکذا، تو قیامت کے دن جنت میں جب جنت کا فیصلہ ہوگا، حتی تبلغ، جہاں یہاں تک کہ وہ بچیاں بالغ ہوئیں تو وہ قیامت کے دن، یعنی اتنی اچھے سے تربیت کرے کہ وہ پھر بالغ بلوغت تک پہنچے، تو قیامت کے دن وہ جب آئے گا تو وہ اور میں ایسے رہوں گا، اور آپ نے اپنے 2 انگلیاں ملائی، یعنی یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ وہ کتنا قریب ہوگا مجھ سے۔ تو دیکھیے کہ اسلام نے بچیوں کے پیدائش پر رونے کے بجائے فضیلت سنائی کہ جو آدمی بچیوں کی تربیت صحیح سے کرے گا، قیامت کے دن اس کو اتنا بلند و بالا درجہ ملے گا، اتنا بلند و بالا مقامات پر اسے رکھا جائے گا کہ وہ مجھ سے قریب ہوگا۔ اسی طرح بچیاں جب بالغ ہو کر بیوی بن جائے، جب بیوی بن جائے، آپ قرآن و سنت کے نصوص اٹھائیے، قرآن و سنت کے نصوص اٹھائیے اور دیکھتے جائیے کہ قرآن نے یا حدیث نے، پیارے رسول نے کتنا عورتوں کے حقوق کو، بیویوں کے حقوق کو بیان کیا ہے۔ پیارے رسول کی پوری سیرت مبارکہ دیکھ لیجئے کہ آپ کیسے اپنے بیویوں کے ساتھ رہتے تھے، چاہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، حضرت عائشہ ہو، زینب ہو، جتنی بھی بیویاں آپ کی تھی، سب کے ساتھ آپ کیسے رہتے تھے۔ اور آپ نے اسی لیے کہا کہ خیرکم لأہلہ، کہ سب سے بہتر بندہ وہ ہے جو اپنے بیوی کے لیے سب سے بہتر ہے۔ یہ نہیں کہ تقویٰ کا معیار اس کو نہیں قرار دیا گیا کہ اس کا تقویٰ مسجد تک محدود ہو اور گھر میں وہ مالتا پھرے، گھر میں وہ بد اخلاقی کا مظاہرہ کرے، بلکہ یہ کہا گیا کہ وہ اپنے بیویوں کے لیے سب سے بہتر جو ہے وہ سب سے اچھا بندہ ہے۔ اس کے بعد عورت ماں بن جائے تب تو اس کا کیا پوچھنا، عورت ماں بن جائے پھر اس کے بارے میں کیا کہنا۔ قرآن و سنت کے دلائل بھرے ہوئے ہیں کہ ایک عورت جب ماں بن جائے اس کے کیا حقوق و واجبات بن جاتے ہیں لوگوں کے اوپر۔ اگر ایک مرد ہوتے ہوئے اگر اپنے ماں کے ساتھ بدسلوکی کا مظاہرہ کرتا ہے، ماں کے حقوق و واجبات کو وہ ادا نہیں کرتا، تو وہ کسی لائق نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے وصیت کی ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس کے والدین کے سلسلے میں وصیت کی ہے۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، کیونکہ ایک ماں جو ہوتی ہے، اس کی ماں نے اسے حملتہ امہ وہنا علی وہن، وہ تکلیف پر تکلیف جھیل کر، مصائب و مشکلات کو برداشت کر کے وہ اسے اپنے کوکھ میں رکھتی ہے حالت حمل میں، پھر اسے جنم دیتی ہے، پھر اسے جنم دینے کے بعد بھی چھوڑتی نہیں ہے، بلکہ اسے حملہ وفصالہ 30 شہرا، 2 سال تک وہ اسے دودھ پلاتی ہے۔ دودھ پلانا اور حمل کی اقل مدت کم از کم 30 مہینہ کی مدت ہے،
कम अज़ कम 30 महीना की मुद्दत है। इस आयत से ये भी समझ में आया कि अगर 6 महीने में विलादत कहीं हो जाए तो उसे जायज़ समझा जाएगा, उसे हराम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कुरान ने कहा कि वहम्लुहु व फ़िसालुहु सलासूना शहरा, कम अज़ कम 30 महीने की मुद्दत है। 2 साल तो मुद्दत रज़ाअत है और 6 महीना कम अज़ कम मुद्दत हमल है। तो माँ जब बन जाए उसके हुकूक को कहा, उसके हुकूक को बड़े वाज़ेह तौर से बयान किया गया, और ये कहा गया कि जो आदमी अपने वालिदैन के साथ बदसलूकी का मुज़ाहरा करे, लगी मानफु इमरीन, उस आदमी की नाक खाक आलूद हो, दुनिया में उसे कामयाबी ना मिले, सादत उसका मुंह ना देखे। जो आदमी अपने वालिदैन को बुढ़ापे में पाए, मन अदरक वालिदैहि वहदहुमा फिल किबरी, जो आदमी अपने वालिदैन में से दोनों को, एक को बुढ़ापे में पाए और उसके बाद भी वो जन्नत में दाखिल हो सके, लगी मानफो इमरिन, तो ऐसा आदमी खाक आलूद हो। तो देखिए कि कोई भी शक्ल हो, औरतों की कोई भी शक्ल हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बीवी हो, हर शक्ल में प्यारे रसूल ने बड़े बड़े इज्तिमात में औरतों के सिलसिले में नसीहत की और कहा कि इस्तौसु बिन्निसाई खैरा, कि मैं औरतों के सिलसिले में तुम्हें खैर की वसीयत करता हूँ, इसलिए कि अल्लाह ताला ने इन्हें पैदा ही इसलिए किया है, हुवल्लज़ी खलक़ लकुम, कि तुम में से अल्लाह ने बनाया, लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम उनसे सुकून और राहत का सामान इकट्ठा करो, सुकून और राहत हासिल करो। तो औरतों का किरदार समाज में क्या हो सकता है, उससे पहले ये जानना ज़रूरी था कि औरतें औरतें इस्लाम में किस मकाम पर फायज हैं, क्योंकि जहाँ भी उनका किरदार बताया जाएगा, किरदार उसी का होगा जिसका कोई वज़न हो समाज में। जब औरतों को हम बेवज़न करार दे देंगे तो उनका किरदार क्या होगा। जब इससे पहले, जब ज़माने जाहिलियत में, और दूसरी जो सकाफ़तें हैं, दूसरी सकाफ़त चाहे पुरानी हो या आज की हो, आज हम मगरिब के नारों से ये धोखे में ना आए कि मगरिब में औरतों को बड़ा हुकूक दिया गया है। बल्कि उनको हुकूक नहीं दिया गया, बल्कि उनको इस्तेमाल की एक चीज़ बना दिया गया। उनको इस्तेमाल की एक चीज़ बनाया गया, जिस जिस ज़ीनत को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने छुपाने का हुक्म दिया था, जिस कशिश को उनके अंदर बनाया गया था, उनको जिस तरह पुरकशिश बनाया गया था अपने शौहर के लिए, उस कशिश को उन्होंने दुनिया में आम कर दिया है और उनको एक खेल कूद का सामान बना दिया है। उनको हुकूक नहीं दिया जा रहा है, बल्कि खेल कूद का और इस्तेमाल का सामान बना दिया गया। और पहले जो कौमें थी उनको किसी लायक ही नहीं समझती थी, घर में उनका किसी तरह का कोई किरदार और हिस्सा नहीं होता था। लेकिन इस्लाम ने उनका सबसे पहले उनका वज़न बहाल किया, जो भी शक्लें थी, जो भी औरतों की शक्लें थी, चाहे वो माँ की हो, बेटी की हो, बीवी की हो, बहन की हो, सारी शक्लों का वो वज़न बनाया, ताकि लोग जब औरतों को देखें तो एक इज़्ज़त व वक़ार की नज़र से देखें। ऐसा ना हो कि उन्हें हाथ का खिलौना समझें, जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल करें। बल्कि अल्लाह ताला ने बड़े सख्त अल्फाज में कहा कि आमतौर से यतीमा के सिलसिले में, ये जो यतीम होती है उनके साथ ज़्यादती होती है, अल्लाह ने कहा कि वइन खिफ्तुम अल्ला तुक़सितू फ़िल यतामा फ़नकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसाई मतना वल सुलासा व रुबा, कि अगर यतीमों के सिलसिले में, यतीम बच्चियाँ हैं, उनके सिलसिले में तुम्हें खौफ है कि तुम इंसाफ नहीं कर सकते, तो छोड़ दो उन्हें, दूसरी जो औरतें हैं उनसे निकाह करो। यानी ये कहने का मतलब ये है कि जो भी ऐसी शक्लें उस ज़माने में बन सकती थी, जहाँ औरतों को बेवज़न करने का रास्ता था, उन सारे रास्तों को ख़त्म किया गया, औरतों को बावज़न बनाया गया। अब इसको समझने के बाद ये ज़रूरी है कि जब औरतों का वज़न बना दिया गया, तो औरतों को समाज की इस्लाह में औरतों का किरदार क्या हो सकता है। समाज की इस्लाह में औरतों का किरदार क्या हो सकता है। देखिए, दो तरह से वो किरदार और रोल निभा सकती हैं। पहला तो एक अंदरूने खाना, यानी घर के अंदर उनका किरदार क्या हो सकता है। घर के अंदर औरतों का किरदार, क्योंकि घर ये समाज क्या है, समाज ये घर घर से मिलकर एक समाज बनता है। लोगों से, अफराद से मिलकर एक घर बनता है, घर से मिलकर फिर समाज बनता है। तो सबसे पहले औरतों का किरदार उनके घर में क्या हो सकता है, अंदरूने खाना, घर के अंदर क्या हो सकता है। देखिए, घर के अंदर उनका किरदार कई तरह से, कई जावियों पर मुहित हो सकता है। सबसे पहली बात तो ये कि औरतों को जिम्मेदार बनाया गया, औरतों को जिम्मेदार बनाया गया। सही बुखारी और सही मुस्लिम वगैरह की रिवायत है, कई एक जगह है, प्यारे रसूल ने कई एक लोगों की जिम्मेदारी गिनाई और ये कहा कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही, कि हर आदमी जिम्मेदार है और हर आदमी से उसके जिम्मेदारी के बाबत बासपुर से होगी, पूछा जाएगा। तो जहाँ उस हदीस में प्यारे रसूल ने इमाम वक्त के बारे में ये कहा कि इमाम भी ज़िम्मेदार है, इमाम से भी पूछा जाएगा। उसके बाद मर्दों के बारे में कहा कि मर्द ज़िम्मेदार है, मर्दों से उनकी जो रियाया है, जो उनके मातहत है, उनके ताल्लुक़ से पूछा जाएगा। वहीं औरतों से भी अल्लाह के रसूल ने कहा,
اور کہا کہ والمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا وہی مسئولۃ عن رعیتہ، کہ عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگراں ہے، ذمہ دار ہے، اور قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا اس تعلق سے۔ اور دوسری روایت میں مسلم احمد وغیرہ کے ابو داؤد کی روایت میں یہ لفظ ہے کہ فی بیت بالیہا وولدہ، کہ وہ اپنے شوہر کے گھر اور ان کی اولاد کی وہ ذمہ دار ہے، اپنے شوہر کے گھر اور ان کی اولاد کی وہ ذمہ دار ہے۔ جس اولاد کو اس نے اپنی کوکھ سے جنم میں دیا، ایسا نہیں کہ یہ اسلامی کانسیپٹ اور اسلامی تصور نہیں ہے کہ بچوں کو پیدا کیا جائے اور بھیڑ بکریوں کی طرح، جانوروں کی طرح اسے چھوڑ دیا جائے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے کوکھ سے جنم میں لیتے ہیں اور وہ ذمہ دار ہیں، اس کے اپنے شوہر کے بچوں کی وہ ذمہ دار ہیں، اس کے گھر کی وہ ذمہ دار ہیں۔ جس طرح اور ساری ذمہ داریاں ہیں ان کے اوپر گھر کی، ویسے یہ بھی ایک بڑی ذمہ داری ہے، اور یہی سب سے پہلا پہلو ہے کہ انسان کی جو اولاد ہے، وہ اس کی تربیت کا اہتمام کرے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والو صرف اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے نہیں بچانا ہے، بلکہ اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو اس آیت کے مخاطب جس طرح مرد ہیں، جس طرح مرد ہیں، جس طرح باپ ہیں، اسی طرح عورتیں بھی ہیں، بلکہ عورتیں، میں کہتا ہوں آج کے وقت میں عورتیں زیادہ بڑی ذمہ دار ہیں، کیونکہ مرد یہ کام کاج میں اور دوسری مصروفیات میں گھر سے باہر رہتا ہے، لیکن عورتیں اپنے گھر میں رہتی ہیں، بچوں کے ساتھ زیادہ وقت وہ گزارتی ہیں۔ تو آگ سے بچانا، جہنم کی دوزخ کی آگ سے بچانا، یہ مردوں کی جہاں ذمہ داری ہے، وہیں عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے، اور کس طرح بچایا جائے ان کو جہنم کی آگ سے، کس طرح بچایا جائے۔ علموہم وعدبوہم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان کو علم و ادب سکھلا کر بچایا جائے، ان کو علم و ادب سے سکھلا کر جہنم کی آگ سے بچایا جائے۔ تو سب سے پہلا جو زاویہ ہے کہ وہ گھر کے اندر اپنے اولاد کی، اپنے جو اس کے ماتحت ہیں، ان کی وہ تربیت کرے، اچھی طرح ان کی وہ تربیت کرے، اور ان کی وہ تربیت کس طرح کریں۔ صرف دیکھیے، تربیت صرف زبانی نہیں ہوتی۔ آپ اپنے بچوں سے یہ کہیں کہ نماز پڑھو، آپ اپنے بچوں سے یہ کہیں کہ جھوٹ نہ بولو، لیکن آپ خود نماز نہیں پڑھتی ہیں، آپ زبان سے جتنا بھی چیختی رہیں کہ نماز پڑھیں، بچہ نماز کا عادی اور نمازی نہیں بن سکتا جب تک کہ آپ عملی قدوہ اور اسوہ اس کے لیے نہ بنیں۔ آپ عملی قدوہ اس طرح بنیں کہ جب نماز کا وقت ہو، آپ خود مصلی اٹھائیں، نماز پڑھیں، جب وہ آپ کو دیکھے گی، اور جب اس کے بعد آپ کہیں گے تو اس کا اثر زیادہ ہوگا، اور یہ اس کے تہذیب کا حصہ بن جائے گا کہ نماز کا وقت ہو، اس کو نماز پڑھنا ہے، اس لیے کہ آپ کو اس نے بچپن سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور بچپن کی جو تربیت ہوتی ہے وہ تا حیات باقی رہتی ہے، پوری زندگی باقی رہتی ہے۔ تو آپ اس کے لیے اچھی قدوہ بنیں۔ زبان سے تو کہنا ہی ہے، زبان سے آپ کو کہنا ہے، لیکن زبان کے ساتھ ساتھ عملی نمونہ اس کے سامنے پیش کرنا ہے کہ آپ اس طرح رہیں جس طرح میں رہتی ہوں۔ میں کس طرح رہتی ہوں؟ میں نماز کی پابند ہوں، میں صدقات و خیرات کرنے والی ہوں، میرے پاس جو بھی ہے، کوئی غریب مسکین آتا ہے میں اس کے ہاتھ پر رکھتی ہوں۔ اس کے بعد میں غیبت نہیں کرتی، جو عورتوں کے اندر عام بیماریاں ہیں ان ساری بیماریوں سے دور رہ کر وہ اس کی تربیت کریں۔ اسی لیے میں معافی چاہتا ہوں اپنے ماں اور بہنوں سے، لیکن قرآن نے اس پہلو کو خاص طور سے اجاگر کیا ہے کہ عورتیں دوسروں کا استہزاء کرنے میں، غیبت کرنے میں، چغلی کرنے میں، ان کی محفلیں زیادہ اس سے آباد رہتی ہے۔ اسی لیے خاص طور سے کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن۔ جہاں مردوں سے کہا گیا کہ کسی کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑا رہے ہو وہ آپ سے بہتر ہو، تو وہیں پہ عورتوں کو خاص طور سے عورتوں کو مینشن کیا گیا، عورتوں کا ذکر کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن، کہ عورتیں بھی کسی عورت کا مذاق نہ اڑائیں، کہ ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑا رہی ہو اس سے بہتر ہو۔ تو ان سارے چیزوں سے وہ دور رہے، غیبت نہ کرے، چغلی نہ کرے۔ جب وہ ان سارے چیزوں سے، ایسی محفلوں سے وہ خود کو دور رکھے گی، اپنی زبان کی حفاظت کرے گی، تو بچے اور بچیاں یہ بچپن سے دیکھیں گے، اور یہ جب ایسی تربیت آپ کریں گی تو ایسی تربیت سے جو فرد، جو انسان، جو بچہ، جو بچی وجود میں آئے گی، سماج میں آئے گی، تو اس سماج کا کیا منظر ہوگا، کیا مقام ہوگا، اس سماج میں اعلیٰ اخلاق کس قدر بلند و بالا ہوگا کہ ایک آدمی سچ بولتا ہے، ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، ایک آدمی صدقات و خیرات کرتا ہے، اور یہ کہاں سے یہ تعلیم نکلی ہے؟ یہ سے نکلی کیونکہ عورت کی گود یہ انسان کی پہلی تربیت گاہ ہے۔
غالباً اقبال نے کہا تھا کہ تربیت سے اپنی ماں کے تعلق سے کہ تربیت سے تیری میں انجم کا ہم قسمت ہوا، گھر میرے اجداد کا سرمایہ عزت ہوا. کہ جو بھی عزت و وقار، ایک اچھی نسل تیار کرنا ہے، گھر کو معزز بنانا ہے، تو ان سارے چیزوں میں سب سے بڑا کردار عورتوں کا ہے، سب سے بڑا کردار عورتوں کا ہے. آپ اسلاف کی تاریخ، اسلاف کی سیرت اٹھائیے، امام بخاری رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل اور ایسے ایسے بڑے بڑے اکابرین جو گزرے ہیں، بڑے بڑے اکابرین گزرے، ان کی تربیت میں، ان کے علم میں سب سے بڑا کردار ان کی ماں کا ہے، جو شروع ہوتا ہے گھر سے. جو امام احمد کے تعلق سے مورخین اور سیرت نگاروں نے ذکر کیا کہ امام احمد اتنے بڑے امام جن کو امام السنہ کہا جاتا ہے، حدیث کا اتنا بڑا مجموعہ انہوں نے تیار کیا، اور سمجھو نوجوانی سے وہ سمجھیے کہ لگے ہوئے تھے اسی میں. ان کی ماں حدیث کے علم کے لیے انہیں رات میں بیدار کرتی، سردی کے موسم میں پانی گرم کر کے انہیں دیتی، جس سے وہ وضو کرتے، پھر رات میں اٹھتے، نمازیں پڑھتے، پھر اپنے تعلیم میں لگ جاتے. اس لیے کہ علم صرف کتابوں کا علم نہیں ہے کہ ہم نے رٹ لیا، ہم نے یاد کر لیا، ہم بڑے علامہ ہو گئے، بلکہ علم کا سب سے پہلا اور آخری جز یہ ہے کہ ہم اس علم کو اپنی عملی زندگی میں اتاریں، عملی زندگی میں لگائیں. تو جتنے بڑے بڑے لوگ گزرے، امام بخاری رحمہ اللہ کے تعلق سے خود آتا ہے. اس سے پہلے اسماعیل علیہ السلام کی سیرت آپ سب عید الاضحیٰ کے موقع پر سنتی ہیں. یہ اسماعیل کی تربیت کہاں ہوئی؟ ابراہیم علیہ السلام تو مکہ کے بیاب ہو گیا، وادی میں انہیں چھوڑ کر کچھ عرصے کے لیے چلے گئے تھے، لیکن اس وقت ان کے ساتھ ان کی ماں ہاجر تھی، جنہوں نے ان کی ایسی تربیت کی کہ جب باپ نے کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ میں تم کو ذبح کر دوں، تو بیٹے نے چوں چرا اگر مگر کچھ نہیں کیا، اور یہ کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ ابا جو حکم دیا گیا، ابا جان جو حکم دیا گیا آپ وہ کام کر دیجئے، مجھے کوئی کسی طرح کا کوئی اعتراض نہیں ہے. تو یہ ماں کی گود یہ سب سے پہلی تربیت گاہ ہے، اور یہیں سے ایک اچھا سماج وجود میں آتا ہے. اور عورتوں کی سب سے بڑی اصلاح کی ذمہ داری ہے کہ وہ سب سے پہلے ایک ایسی نسل وجود میں لائے، جو نسل اللہ سے ڈرنے والی ہو، جو نسل رسول کی مطیع و فرما بردار ہو، جو نسل اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والی ہو، جو نسل اپنے بھائی بہنوں کے حقوق کو جاننے والی ہو، جو نسل بڑوں کی عزت کرنے والی ہو، جو نسل چھوٹوں پر شفقت کرنے والی ہو. جب ایسی نسل وجود میں آئے گی تو سماج خود بخود اعلیٰ اخلاق پر فائز ہوگا. تو سب سے پہلا زاویہ یہ ہے کہ عورت اپنی ذمہ داری سمجھے، اور اس کے ماتحت اس کے شوہر کے جو بچے ہیں، اس کی تربیت میں جو بچے ہیں، جو بچیاں ہیں، وہ ان کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر ان کی تربیت کرے، اور اسی سے سماج کی اصلاح کا ایک بڑا رول وہ ادا کر سکتی ہے، کیونکہ یہ سب سے پہلی بات ہے. اور اس میں ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی مدد کرے اطاعت کے کاموں پر، اپنے شوہر کی مدد کرے. دیکھیے دونوں مل کے تربیت کرتے ہیں تو ان کا حصہ زیادہ ہے عورتوں کا تربیت میں، لیکن وہ اپنے شوہر کی مدد بھی کرے ایک اطاعت گزار ماحول بنانے پر، یعنی گھر کا ماحول اچھا بنانے پر وہ اپنی شوہر کی مدد کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا نبیوں کے بارے میں کہ فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه، کہ ہم نے یحییٰ علیہ السلام کے تعلق سے یہ کہا گیا کہ ہم نے جو یحییٰ کے والد تھے ان کے بیوی کی ہم نے اصلاح کر دی. اور اس کے بعد آگے جو ذکر کیا گیا کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا، کہ یہ سب یعنی مرد اور شوہر اور بیوی سب یہ لوگ سبقت کرتے تھے نیک کاموں میں اور اللہ کو پکارتے تھے، یعنی مرد اور بیوی سب مل کر اللہ کے کاموں میں لگے ہوئے تھے. تو ایسا ماحول آپ بنائیے کہ شوہر کی مطیع و فرما بردار بنے، اور شوہر کی مطیع و فرما بردار بن کر اپنے بچیوں کی اچھی تربیت کا اہتمام کیجیے اپنے گھر میں. اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے لیے اور اس مرد دونوں کے لیے رحمت کی دعا کی ہے کہ جو آدمی نیک کاموں میں لگا ہوا ہے. آپ نے کہا کہ رحم اللہ رجلا قام من اللیل، کہ آدمی اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم کرے کہ وہ رات میں اٹھتا ہے. اب دیکھیے سردی کا موسم ہے، رات میں اٹھتا ہے وہ، اور صرف خود اچھا بن جانا یہ کمال نہیں ہے، بلکہ اپنے گھر کا ماحول اچھا بنانا یہ کمال ہے. کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس بندے پر جو رات میں اٹھتا ہے، خود نماز پڑھتا ہے، اپنے بیوی کو جگاتا ہے، اور اگر بیوی انکار کرتی ہے تو وہ بیوی کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارتا ہے. اور اس کے بعد پیارے رسول نے یہ بھی کہا کہ وہ رحم اللہ امرأۃ قامت من اللیل، کہ اس عورت پر بھی اللہ رحمت کرے کہ جو رات میں اٹھتی ہے،
رات میں اٹھتی ہے، نماز پڑھتی ہے، اپنے شوہر کو جگاتی ہے. اگر شوہر سستی کرتا ہے، اٹھتا نہیں ہے، تو وہ اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے دے کر جگاتی ہے. تو آپ شوہر کی مطیع و فرما بردار بنیں، گھر کا ماحول اچھا کریں. اس سے ایک اچھا سماج وجود میں آئے گا. اس کے بعد ایک زاویہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عورت یہ سارا کام تو کرے، اس کے ساتھ علم بھی حاصل کرے. اس موضوع پر اس کا اگلا حصہ ہے، کیونکہ دعوت کے لیے علم ضروری ہے. تو اس پر آنے سے پہلے میں ایک بات اور ذکر کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابیہ آتی ہیں، آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی شکایت کرتی ہیں جو آج عام طور سے کبھی مذاق میں یا کبھی سیریس یہ باتیں ذکر کی جاتی ہے کہ عورتیں یہ سارا کام کریں اور مرد، جیسے صحابیات کا یہ مسئلہ تھا کہ صحابیات تو اس پس منظر میں یہ بات ذکر کرتی تھی کہ وہ نیکیوں میں گویا کے پیچھے رہ گئی. لیکن آج کبھی چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر حب و دب ہر طرح کے لوگ راگ الاپ رہے ہیں، ہر طرح کے لوگ اپنی بات سنا رہے ہیں، تو بہت سارے نوجوان طبقہ بہت سارا وہ ایسی باتیں سن کے کبھی کبھار ایسی باتیں کر جاتا ہے جو دین کے مخالف ہوتی ہے. لیکن صحابیات کی جہاں تک بات ہے، وہ نیکی اور اطاعت کے کاموں میں آگے بڑھنا چاہتی تھی. تو ایک صحابیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور آ کر کہتی ہیں کہ جن کا نام اسما بنت یزید الانصاریہ تھا. اس واقعے کو ابن عساکر وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ وہ آتی ہیں اور آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں کہ میں ساری عورتوں کی طرف سے وافدہ ہوں، میں ساری عورتوں کی طرف سے میسج لے کر آئی ہوں، پیغام لے کر آئی ہوں. میں ساری عورتوں کی طرف سے پیغام لے کر آئی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو مردوں اور عورتوں سب کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، سب کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے. لیکن کیا معاملہ ہے کہ آپ سے سارا فائدہ جو اٹھانے والے ہیں وہ مرد ہیں. مرد سارا فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ سے، اور ہم لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے شوہروں کے بچوں کو سنبھال رہے ہیں یا ان کے گھر کو سنبھال رہے ہیں. اور مرد جو ہے وہ کبھی حج کرنے جا رہے ہیں، کبھی عمرہ کرنے جا رہے ہیں، کبھی جہاد کرنے جا رہے ہیں، سارا کام وہی کر رہے ہیں. یہ بات انہوں نے آ کر کہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے صحابہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ نے اتنی اچھی شکایت سنی ہے، جو یہ عورت یہ بات کہہ رہی ہیں، مطلب اتنی اچھی شکایت آپ نے سنی ہے؟ صحابہ اکرام نے کہا کہ بہت اچھی بات یہ عورت کہہ رہی ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بشارت دی اور کہا کہ جو بھی تمہارے پیچھے جو عورتیں، جن عورتوں نے تمہیں بھیجا ہے، ان عورتوں کو بھی یہ بتا دو کہ جو کچھ تم لوگ کر رہی ہو اپنے گھر کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اور مرد اس کے علاوہ جو کچھ کام کر رہے ہیں، یہ تمہارا کام مردوں کے برابر ہے. یعنی مرد جو باہر نکل کر کام کر رہے ہیں، ان سارے کاموں کے سے کم تمہارا کام نہیں ہے جو گھر میں تم کر رہے ہو. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے، دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی غازی کو تیار کرے، جو آدمی مجاہد کو تیار کرے، گویا کہ وہ آدمی خود جہاد کر رہا ہے. جو آدمی گویا کہ ایک اچھے کام پر ایک آدمی کو لگا رہے، وہ گویا کہ خود وہ کام کر رہا ہے. اور جب آپ ایک نسل کو تیار کریں گی، ایک سماج میں کردار ادا کریں گی، تو گویا کہ آپ خود وہ کام کر رہی ہیں. آپ کا بچہ بڑا ہوگا، بچی بڑی ہوگی، اس کے بعد وہ جو نام روشن کرے گی، دین کی تعلیمات کو جو عام کرے گی، سماج اور سوسائٹی کی اصلاح کا جو کام کرے گی، تو آپ کا یہ کام چھوٹا نہیں ہے، بلکہ یہ سماج کی اصلاح کا سب سے پہلا اور سب سے اہم مسئلہ ہے کہ عورتیں اپنے گھر میں اپنی نسل کی تربیت صحیح سے کریں. اس کے بعد اس کا دوسرا مسئلہ اس جز کا، اس درس کا، کہ اور دین کی دعوت میں ان کا کیا حصہ ہو سکتا ہے. دیکھیے، دین کی دعوت میں دعوت اللہ کا فریضہ یہ مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے. دعوت اللہ کا فریضہ یہ مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح مردوں کو یہ کہا کہ وہ دین کا حکم دے، دین کی باتیں بتلائیں، بھلائی کا حکم دے، برائی سے روکیں. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ مومنہ مرد اور مومنہ عورتیں سب بعض کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف، جو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. تو جس طرح دعوت اللہ میں یہ مردوں کا حصہ ہے، اسی طرح عورتوں کا بھی حصہ ہے. اور تو دعوت اللہ کے فریضے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے علم حاصل کیا جائے. بغیر علم کے دعوت نہیں ہوتی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابیات نے مطالبہ کیا تھا، جیسا کہ حدیث میں موجود ہے، صحیحین وغیرہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابیات نے کہا کہ آپ کے سارے دین مردوں کے لیے ہوتے ہیں،
ہم لوگوں کے لیے بھی کوئی دن متعین کیجیے. آپ نے ان کے لیے ان کو جمع ہونے کا حکم دیا ایک گھر میں اور ان کے لیے ایک دن متعین کیا. وہاں صرف آپ عورتوں کو نصیحت کرتے تھے. اسی طرح جو بڑے بڑے اجتماعات ہوتے تھے وہاں پہ آپ عورتوں کو حاضر ہونے کا حکم دیتے تھے. عیدین کا مسئلہ لے لیجیے. عیدین میں کتنی شدت سے اس بات کی نصیحت کی گئی کہ عورتیں بھی عیدگاہ میں حاضر ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکم دیا تو بعض صحابیات نے حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر کسی عورت کے پاس پردہ نہ ہو, پردے کی چادر نہ ہو, تب کہا فَلْتُعِرْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا, تو اس کی بہن اسے عاریتاً چادر دے, برقع دے, عبایا دے اور وہ اوڑھ کر جائے. وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ, وہ بھی اس خیر میں شامل ہو. یہ سوچنے کی بات ہے کہ آج دنیا کہاں پہنچ گئی اور ہم عورتوں کو دینی اجتماعات سے اور مسجد سے دور رکھے ہوئے ہیں. کہ جو آج دین سیکھنے کا ایک آسان راستہ یہ, جہاں دین بیزاری کے اس ماحول میں جہاں دین سیکھنے کے لیے لوگ جمع نہیں ہوتے, وہاں ایک آسان اپائے یہ کہ عورتوں کو کم از کم عورتوں کو جمعہ میں بھیجا جائے, عیدین میں بھیجا جائے, تاکہ وہ اسی بہانے سیکھیں دین کا جو بیسک علم ہے, دین کی جو ایسی باتیں جس کو سیکھنا ہر مسلمان پر ضروری ہے, کم از کم وہ یہ باتیں سیکھیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ازواج مطہرات کو, امہات المومنین کو یہ حکم دیا تھا کہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ, کہ جو آپ کے گھر میں جو پڑھا جا رہا ہے آپ وہ چیزیں آپ بھی ذکر کیجیے, آپ بھی یاد کیجیے. تو یہ سارے مومنہ کو یہ حکم ہے, سارے مسلمان عورتوں کو یہ حکم ہے کہ وہ دین کا علم حاصل کریں. دین کا علم حاصل کرنے کے بعد وہ دعوت اللہ کا فریضہ انجام دیں. اور دعوت اللہ کے فریضے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بڑے بڑے اجتماعات میں تقریر کریں, بلکہ آپ کی شروعات یہاں سے ہو کہ آپ پہلے اپنے گھر کی عورتوں کو, گھر کے محارم کو آپ دین کا جو علم آپ نے سیکھا ہے آپ اس کی تبلیغ کیجیے. اور دین کا علم حاصل کرنے کے لیے لائق مبارکباد ہیں وہ ادارے جن اداروں نے عورتوں کے دینی تعلیم کا, بچیوں کے دینی تعلیم کا اہتمام کیا ہے, اور بچیوں کو باقاعدگی کے ساتھ حدیث کی کتابیں, عقیدہ کی کتابیں, بڑی بڑی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں, اور بچیاں سیکھ رہی ہیں, اور سیکھ کر دعوت و تبلیغ کا فریضہ بھی انجام دے رہی ہیں. حتی الامکان, حتی المقدور, جتنا ہو سکتا ہے ان سے وہ یہ کام کر رہے ہیں. اور اس مسئلے میں جس آرگنائزیشن کے تحت یہ پروگرام ہو رہا ہے, الفاروق آرگنائزیشن, وہ خود بھی لائق مبارکباد کے قابل ہیں کہ وہ لوگ گاہے بگاہے وقت بے وقت وہ اس طرح کے اجتماعات, عورتوں کے اجتماعات منعقد کرتے رہتے ہیں, جن میں شرعی ضوابط کے ساتھ, شرعی ضابطوں کے ساتھ, شرعی امور کی رعایت کرتے ہوئے عورتوں کا اجتماع کرایا جاتا ہے, اور عورتیں ایک کثیر تعداد میں شرکت کرتی ہیں. نفعنا اللہ بنا و بکم, اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اور آپ سب کے ذریعے دین کو فائدہ پہنچائے, اور ہمارے سارے کاموں کو وہ دنیا اور آخرت میں قبول فرما لے. دیکھیے, جہاں عورتوں کے علم کی بات آتی ہے تو عورتیں, جیسا کہ میں نے بات جہاں سے شروع کی تھی کہ عورتیں بے وزن نہیں ہیں. جب عورتوں کو وزن دیا جائے گا تب ان کے علم کا بھی اہتمام کیا جائے گا. اور ایک بات میں یہاں پہ ذکر کر کے آگے بڑھوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو کتنا وزن دیتے تھے, اور بڑے بڑے معاملات میں آپ ان سے مشورہ لیتے تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ دیکھ لیجئے کہ جب نبوت کا موقع ہے, آپ گھبرائے ہوئے گھر آتے ہیں, تو آپ کس کے سامنے سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں؟ خدیجہ کے سامنے. اور وہ ان کی رائے دیکھیے, ان کی عقل دیکھیے, وہ کہتی ہے کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. تو یہ جب آپ وزن دیں گے تب ان کے تعلیم کا اہتمام کریں گے. اور تعلیم کے اہتمام کی بات اگر کی جائے تو یہ کوئی آج کی بات میں نہیں کر رہا ہوں کہ آج بعض لوگ اس غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ نہیں, عورتوں کو گھر میں رہنا ہے. بالکل گھر میں رہنا ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. لیکن عورتوں کے گھر میں رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورتوں کو ان کی اس تعلیم سے محروم کیا جائے جو تعلیم ان کا حق ہے. عورتوں کو اس دینی تعلیم سے محروم کیا جائے جو تعلیم ان کا حق ہے, جو تعلیم انہیں اللہ سے قریب کرے, جو تعلیم انہیں دین اور شریعت سے قریب کرے. بلکہ آپ تاریخ اٹھا لیجئے, نبی کے زمانے سے لے کر بعد کے زمانے تک, ہر زمانے میں عورتیں ایسی تھیں, ایسی عورتیں تھیں جن عورتوں نے دین کی خدمت کی, جن عورتوں نے شریعت کا علم حاصل کیا. میں ایک دو احصائیہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ کتنی صحابیات ہیں. ایک دو صحابیات کی میں نہیں بات کر رہا ہوں, بلکہ کثیر تعداد میں صحابیات ہیں. مسند بقی ابن مخلد ایک بڑا ضخیم ذخیرہ حدیث کا,
ان میں جن صحابیات نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے اس کی تعداد اس حدیث میں 216 بتائی گئی ہے کہ 216 صحابیات نے اللہ کے رسول سے حدیث کو روایت کیا ہے. اور اس میں سر فہرست سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ علم کا سمندر تھی. بڑے بڑے مسروق کہتے ہیں کہ اذا اشکل علینا امر، جب کوئی معاملہ ہمارے اوپر مشکل ہوتا تھا تو سالنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ہم لوگ حضرت عائشہ سے پوچھتے تھے اس متعلق. تو 216 صحابیات نے حدیثوں کو روایت کیا، جیسا کہ مسند بقی ابن مخلد میں یہ بات مذکور ہے. حضرت عائشہ کی شاگردہ عمرہ بنت عبد الرحمن تابعات میں سے ہیں. عمرہ بنت عبد الرحمن کے تعلق سے محمد بن قاسم بن محمد کہتے ہیں کہ وہ عمرہ بنت عبد الرحمن یہ کوئی ایسی کہتے ہیں بحر لا ساحل لہا، وہ ایسا علم کا سمندر تھا جس کا کوئی کنارہ نہیں تھا، یعنی بے حساب علم حاصل انہوں نے کیا تھا. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے صحابیات نے. پھر تابعین میں جیسا کہ عمرہ بنت عبد الرحمن کا میں نے ذکر کیا، حفصہ بنت سیرین ہو گئی، اس کے علاوہ زینب بنت کعب ہو گئی. یہ بڑی بڑی تابعین میں ہیں، بڑی بڑی تابعات ہیں جنہوں نے دین کا علم حاصل کیا، حدیث کو روایت کیا. علم دین کی نشر و اشاعت میں وہ لوگ لگی رہی. بلکہ کتب ستہ میں جو 6 حدیث کی بڑی بڑی کتابیں ہیں، 6 بڑی بڑی کتابیں ہیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی اور نسائی اور ابن ماجہ. اگر ہم کتب ستہ کی بات کریں، کتب ستہ کی بات کریں تو جن صحابیات نے اس میں حدیثوں کو روایت کیا، یعنی جن صحابیات سے اس میں حدیث مروی، ان کی تعداد بھی 115 ہے. 115 صحابیات سے کتب ستہ کے مؤلفین نے اپنے کتابوں میں حدیث کو روایت کیا ہے، جس میں امام بخاری نے 31 صحابیات سے روایت کیا، امام مسلم نے 36، امام ابو داؤد نے 75، امام ترمذی نے 46، امام نسائی نے 65، ابن ماجہ نے 60. تو اس طرح کتب ستہ میں اگر عمومی طور سے صحابیات کی روایت کو دیکھا جائے تو تقریباً 2600 سے زائد روایتیں صحابیات سے. تو یہ بیان کرنے کا مطلب یہ ہے، اس سارے ڈاٹا کو بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں دین کا علم حاصل کریں، اور اس کے بعد وہ دین کا علم حاصل کر وہ جو سماج کی خدمت ہو سکتی ہے، دعوت اللہ کا جو فریضہ ہو سکتا ہے، وہ اپنے گھر سے شروع کریں. اس کے بعد اگر موقع مل رہا ہے، موقع میسر ہے، شرعی ضابطے کے ساتھ عورتوں کی محفلیں قائم کی جاتی ہیں، تو ان عورتوں کی محفلوں میں بھی واعظ و نصیحت کر سکتی ہے. اس میں کوئی مضائقہ اور کوئی حرج نہیں ہے. جو عورتوں کا سیپریٹ اور علیحدہ انتظام ہوتا ہے، واعظ و نصیحت کی محفلیں ہوتی ہیں، وہ اس میں بھی ان محفلوں میں بھی واعظ و نصیحت کریں، اور دین کا علم حاصل کر وہ دعوت اللہ کا فریضہ انجام دیں. کیونکہ یہ جہاں مردوں کی ذمہ داری، وہیں عورتوں کی بھی ذمہ داری. اور یہ جس نازک وقت میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہاں یہ کہنا بجا ہوگا کہ آج عورتوں میں تبلیغ کی ذمہ داری زیادہ ہے. آج عورتوں میں تبلیغ کی ذمہ داری یہ زیادہ ضروری ہے، کیونکہ عورتوں میں جس طرح کتنے فتنوں کا ذکر کیا جائے، کہیں ارتداد کا فتنہ ہے، کہیں دوسرے فتنے و فساد منہ بائے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں، کہیں فیشن کے نام پر عورتوں کو برہنہ کیا جا رہا ہے، کہیں دین بیزاری کے ماحول میں انہیں اپنی طرف بلایا جا رہا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ مرد ان معاملوں میں بڑے صاف شفاف ہیں، بلکہ مردوں کے اندر بھی برائیاں ہیں، لیکن عورتوں کے اندر جو برائی ہے اس کی اصلاح کا موقع کم ملتا ہے. اس لیے کہ ایک بڑے طبقہ امت کے ایک بڑے طبقہ نے عورتوں کو دینی محفلوں سے دور کر رکھا ہے، مساجد سے دور کر رکھا ہے. جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا تھا کہ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، عورتوں کو مسجد سے دور مت کرو، مسجد سے روکو مت. یوں کہا کہ اگر وہ جانا چاہیں، ان کی نماز گھر میں بہتر ہے، لیکن اگر وہ مسجد میں جانا چاہیں، کوئی ایسا موقع ہے، ایسا اجتماع ہے، کوئی واعظ و نصیحت کی محفل ہے، وہ جانا چاہیں تو شرعی ضابطے میں رہ کر وہ جا سکتی ہیں، شرعی امور کی رعایت کرتے ہوئے وہ جا سکتی ہیں. ان کو منع کرنا یہ آپ کا حق نہیں ہے. تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم جو باتیں ہوئیں، ایک تو یہ کہ عورتوں کا مقام و مرتبہ کیا تھا، ان کا کردار کیا ہو سکتا ہے سماج کی اصلاح میں، اس طرف بھی ہم نظر رکھیں. اس کے بعد دعوت اللہ کے فریضے میں مردوں کے شانہ بشانہ وہ بھی ذمہ داری ادا کر سکتی ہیں، وہ بھی علم حاصل کر سکتی ہیں. اور علم حاصل کرنے کے بعد جو ان کی ذمہ داری ہے دعوت کا، خاص طور سے میں یہ کہوں گا اور کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا کہ ہر عورت کو باہر نکل کر تبلیغ کرنا یہ تو ضروری نہیں ہے اور نہ یہ ممکن ہے، لیکن ہر عورت اپنے نسل کی ذمہ داری نبھائے. ہر عورت اپنے محرمات میں جو برائیاں دیکھے وہ ان برائیوں پر ٹوکے جنہیں اللہ نے علم دیا ہے.
جنہیں اللہ نے علم دیا ہے وہ اپنے عقیدے کی خود بھی حفاظت کریں، اپنے دین کی وہ خود بھی حفاظت کریں، اور جو ان کے سامنے محرمات ہیں، جو عورتیں ہیں، جو ان کے محارم ہیں، ان میں وہ برائی دیکھے تو وہ ضرور بضرور ٹوکے اور ضرور بضرور بولے، کیونکہ باہر نکل کر تو اگر وہ باہر نہیں بھی نکل کر تبلیغ کر رہی عام عورتوں میں، لیکن اپنے گھر میں کرنا یہ اس کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہوئے اپنی بات ختم کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم نے جو بھی باتیں کہیں ان باتوں کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں نفع بخش بنائے، آخرت کے لیے توشہ آخرت بنا دے، اور جن لوگوں نے اس پروگرام کے انعقاد میں حصہ لیا ہے، کوششیں کیے بارہا، تو ان کے کوششوں کو شرف قبولیت سے نواز دے، ہمیں دنیا اور آخرت کی سعادت سے سرفراز فرما دے، اور جب ہمارا اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہمارا آخری کلمہ کلمہ توحید ہو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔